بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا عطس احدکم فلیقل الحمد للہ ولیقل له اخوہ او صاحبہ یرحمک اللہ فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم رواه البخاری وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال عطس رجلان عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم فشمت احدهما ولم يشمت الآخر فقال الرجل یا رسول اللہ شمت هذا ولم تشمتنی قال ان هذا حمد اللہ ولم تحمد اللہ متفق علیہ۔ کل کے درس میں چھینکنے کے بارے میں اور جمائی لینے کے بارے میں احادیث بیان کی گئی تھی اور کچھ آداب ذکر کیے گئے تھے۔ اسی سلسلے میں یہ آج کی احادیث بھی اسی مضمون سے متعلق ہیں۔ پہلی حدیث جو ابھی تلاوت کی گئی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا عطس احدکم فلیقل الحمد للہ، جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو چاہیے کہ وہ الحمد للہ کہے۔ چھینکنے والے کے لیے الحمد للہ کہنا یہ مسنون عمل ہے، مستحب اور سنت ہے۔ وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ أَوْ قَالَ صَاحِبُهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ، اور چاہیے کہ اس کا بھائی یا یوں کہا کہ اس کا ساتھی، مراد یہ ہے کہ اس کے ساتھ قریب میں جو بھی ہوں جس نے الحمدللہ سنا ہو، تو مسلمان بھائی یا اس کا ساتھی جو بھی ہو وہ چھینکنے والے کو یہ دعا دے یرحمک اللہ، کہ اللہ پاک تجھ پر رحم کرے۔ فَإِذَا قَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ، جب سننے والا چھینکنے والے کو یرحمک اللہ کہے، فَلْيَقُلْ يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ، تو چھینکنے والا پھر یرحم اللہ کہنے والے کو کہے کہ یہدیکم اللہ، تم لوگوں کو اللہ پاک ہدایت دے، یعنی ہدایت پر ثابت قدم رکھے، سیدھے راستے پر رکھے۔ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ، اور تمہاری حالت کو اچھا کرے۔ تو یہ دعائیہ کلمات ہیں۔ دیکھو چھینکنا تو انسان کے اختیار میں نہیں ہے، کسی وقت بھی انسان کو چھینک آ سکتی ہے، لیکن چونکہ چھینکنے سے دماغ کھل جاتا ہے تو اسی لیے چھینکنے والے کو حکم ہے کہ وہ اللہ کی حمد کرے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ تو الحمدللہ کہنے سے اللہ کی نعمت کا شکر ادا ہو جاتا ہے، اور اس نے اللہ کا شکر ادا کیا تو سننے والوں پر شریعت نے لازم کر دیا کہ اب وہ اس کے لیے دعا کرے یرحمک اللہ، اس کے لیے رحم کی دعا کرے۔ اور جب دوسرے بھائی نے اس کے لیے دعا کر دی تو اب چھینکنے والے کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ بھی اس کو دعا دے اور اس کی ہدایت اور اس کی حالات کی درستگی کی دعا اللہ سے کرے۔ تو دیکھو تھوڑا سا عمل ہے لیکن کتنی اس میں خوبیاں ہیں، کتنی فائدے ہیں، دونوں کے لیے خیر و برکت اور بھلائی کی دعائیں ہیں۔ اسی مضمون کی ایک اور حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے، فرماتے قال عطس رجلان عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں دو آدمیوں نے چھینک ماری، یعنی پہلے ایک نے چھینک ماری پھر دوسرے نے چھینک ماری۔ فشمت احدہما، نبی علیہ السلام نے ان میں سے ایک کو دعائیہ کلمات کہے یرحمک اللہ کے الفاظ کے ساتھ، ولم یشمت الآخر، اور دوسرے چھینکنے والے کو جواب نہیں دیا، یرحمک اللہ نہیں کہا۔ تو صحابہ کرام تو نبی علیہ السلام کی ایک ایک بات کو نوٹ کرتے تھے، اور جب کوئی عجیب سی چیز دیکھتے تھے تو پوچھ لیتے تھے۔ تو یہاں بھی نبی علیہ السلام کا معاملہ
آج تھوڑا عجیب رہا کہ ایک کو جواب دیا اور دوسرے کو نہیں دیا، حالانکہ دونوں نے چھینک ماری تھی۔ تو جس کو جواب نہیں دیا خود اس نے سوال کر دیا۔ فقال الرجل، اس آدمی نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، شمت ھذا ولم تشمتنی، کہ تو نے اس کو تو جواب دیا ہے، اس کی چھینک کا جواب تو نے دیا ہے، میری چھینک کا جواب تو نے نہیں دیا۔ اور یہ اعتراض کرنا مقصود نہیں تھا، بلکہ اپنے آپ کو سمجھانا تھا کہ کیا وجہ ہے، میری چھینک کا جواب نہ دینے کا وجہ کیا ہے۔ اس کی چھینک پر آپ نے جواب دیا، یرحمک اللہ اسے کہہ دیا، اور میری چھینک پر آپ نے جواب نہیں دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فرق ظاہر ہے، فرمایا ان ھذا حمد اللہ ولم تحمد اللہ، کہ اس کو جواب اس لیے دیا کہ اس نے الحمدللہ کہا تھا، اللہ کی حمد کی تھی، اور تو نے اللہ کی حمد نہیں کی تھی۔ اب دیکھو نبی علیہ السلام نے باتوں باتوں میں مسئلہ سمجھا دیا۔ پہلے بھی کل کے درس میں بھی یہ تفصیل بیان ہوئی ہے کہ چھینکنے والے پر الحمدللہ کہنا یہ مستحب عمل ہے، سنت ہے، یعنی سنت جسے سنت عادی کہتے ہیں، استحباب کے درجے میں ہے، نہ کہنے پر کوئی گناہ اسے نہیں ہوتا، لیکن کہہ لینا بہتر ہے کہ اللہ کی حمد اور شکر ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن اس نے الحمدللہ کہہ دیا تو اب سننے والے پر اس کا جواب دینا واجب ہو گیا، یرحمک اللہ کہنا واجب ہو گیا اب تو۔ لیکن یہ یرحمک اللہ کہنا تب واجب ہوتا ہے جب اس چھینکنے والے نے اللہ کی حمد کی ہو۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ جس نے الحمدللہ کہا، نبی علیہ السلام نے اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہہ دیا، اور جس نے الحمدللہ نہیں کہا تھا، نبی علیہ السلام نے اس کو جواب نہیں دیا۔ تو یہ امت کو تعلیم ہو گئی کہ چھینکنے والا الحمدللہ کہے گا تو سننے والے اس کے لیے ضرور پھر دعا کریں گے، واجب ہے کہ وہ اسے جواب دیں۔ ہاں اگر کہنے والے نے، چھینکنے والے نے الحمدللہ نہیں کہا تو دوسروں پر بھی اس کا جواب دینا واجب نہیں ہے پھر۔ اور ایک اور حدیث جس میں نبی علیہ السلام نے یہی بات کو تعلیماً ارشاد فرمایا، ایک عملی حدیث ہوتی ہے کہ عمل کر کے دکھایا، ایک قولی حدیث ہوتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ ایسا کرو یا نہ کرو۔ چنانچہ اگلی حدیث قولی حدیث ہے اور ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا عطس احدکم فحمد اللہ فشمتوہ وان لم یحمد اللہ فلا تشمتوہ، رواہ مسلم۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ نبی علیہ السلام نے یوں فرمایا، اذا عطس احدکم، جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے، فحمد اللہ، اور وہ اس پر اللہ کی حمد کہے، الحمدللہ کہہ دے، فشمتوہ، تو تم لوگ اس کو جواب دو۔ یہ یرحم اللہ کہنے کو تشمیت کہتے ہیں، تشمیت العاطس، چھینکنے والے کو جواب دینا۔ تو فرمایا جو اس نے الحمدللہ کہا تو پھر تم اسے جواب دو یرحمک اللہ کے ساتھ، وَإِن لَّمْ يَحْمَدِ اللَّهُ، اور اگر اس نے اللہ کی حمد نہیں کی، فَلَا تُشَمِّتُوهُ، پھر اس کو جواب مت دو۔ اب جواب مت دو جو نبی علیہ السلام نے منع کیا، تو یہ ایک طرح سے اس کو تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ بھئی جس نے اللہ کی حمد نہیں کی تم پر بھی لازم نہیں ہے کہ تم اسے جواب دو، مت جو اسے جواب۔ گویا کہ یہ اللہ کی رحمت جو تم اس کے لیے سوال کرتے ہو، اللہ کی رحمت طلب کرتے ہو، اس کا مستحق وہ شخص ہے جس نے اللہ کی حمد کی ہو۔ اگر اس نے اللہ کی حمد نہیں کی تو وہ بھی تمہاری دعا کا مستحق نہیں ہے۔ تو گویا ایک طرح سے تنبیہ ہے کہ بھئی اگر چھینک آ جائے تو الحمدللہ کہہ لینا چاہیے، تب دوسرے مسلمان تمہیں یرحمک اللہ کہیں گے، اور اگر تم نے یرحمک اللہ نہیں کہا تو پھر سننے والوں پر بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ تمہیں یرحمک اللہ کہیں۔ تو لہٰذا ہمیں خود اگر چھینک آئے تو چاہیے کہ ہم الحمدللہ کہہ دیا کریں، اور تھوڑی اونچی آواز سے کہہ دیا کریں، تاکہ کیونکہ اس کا مقصد دوسروں کو سنانا ہوتا ہے، اسی لیے جب آپ اونچی آواز سے کہیں گے دوسرا سنے گا تو وہ آپ کو جواب دے گا۔ اگر دل ہی دل میں الحمدللہ کہہ دیا تو ظاہر ہے کہ دوسرا سنے گا نہیں، وہ کہے گا اس نے الحمدللہ نہیں کہا، تو شرعی مسئلے کے مطابق اس پر جواب دینا بھی واجب نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا چھینکنے والے کو چاہیے کہ وہ الحمدللہ کہہ دے، اور جو سنے ان کو چاہیے کہ وہ اسے یرحمک اللہ کہہ دے۔ اور اگر ایک مجلس میں کسی کو بار بار چھینک آئے
بعض اوقات جیسے زکام ہوتی ہے، بار بار چھینک آتی ہے، تو اس کا مسئلہ اگلی حدیث میں آگے آئے گا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 مرتبہ تو جواب دو، اور 3 مرتبہ سے زیادہ آئے تو پھر زکام ہے، پھر گویا اس کی بیماری ہے، وہ تو اس کو مسلسل آئے گی، تو پھر آگے پھر جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمار سب کو قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔